ایکشن. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حقائق ٹی وی کی طرف سے آپ کا میزبان احسان بٹالوی، اور میرے ساتھ آج پاکستان کے ایک مانے ہوئے استاد جو ایجوکیشن یونیورسٹی سے ریٹائر ہوئے اور اردو میں پی ایچ ڈی کی انہوں نے، اور ان کے آج جو شاگرد ہیں وہ بھی مختلف یونیورسٹیوں میں ان کے شاگرد کی حیثیت سے پی ایچ ڈی کر کے اپنا علم کی روشنی پھیلا رہے ہیں. ہمیں آج ان سے یہ جاننا ہے کہ انہوں نے ادب سیکھا، ادب سنایا، ادب لکھا اور ادب پڑھا، لیکن اس قوم میں اس ادب کی جھلک نظر نہیں آ رہی. اور جو سب سے عجیب بات ہے، وہ سوال میں بعد میں کروں گا کہ اس پہ کیا اساتذہ ذمہ دار ہیں اس ادب کی غیر موجودگی کا، ماں باپ ذمہ دار ہیں، یا پھر مجموعی طور پہ سوسائٹی بانجھ ہو چکی کہ وہ ادب سے دور چلی گئی؟ بہت شکریہ بٹالوی صاحب، آپ نے بہت سلگتا ہوا سوال کیا ہے. حقیقت یہ ہے کہ آج اہل ادب، آپ عبدالکریم خالد صاحب ہیں اور مجھے پتہ ہے کہ میں کس سے سوال کر رہا ہوں. بہت شکریہ. آج اہل ادب بھی اس بات پہ غور کرنے پہ مجبور ہو گئے ہیں کہ وہ جو صدہا برس سے ادب تخلیق ہوتا دیکھ رہے ہیں اور ایک تاریخ ادب کی ہے، اور آج تک ادب جو ہے وہ مختلف ادوار میں تخلیق ہوتا رہا، مختلف اصناف کے ذریعے، شاعری کے ذریعے، افسانے کے ذریعے. تو کیا یہ ادب جو ہے اس میں اتنی سکت نہیں ہے کہ یہ معاشرے کے عام آدمی کے ذہن کو تبدیل کر سکے؟ یہی میرا سوال ہے. اور اس کی حیث کو تبدیل کر سکے. ہم تو کل بھی جس صورتحال سے دوچار تھے آج بھی اسی صورتحال میں زندگی گزار رہے ہیں. وہ حبیب جالب نے کہا تھا نا کہ وہ جس کی روشنی کچے گھروں تک بھی پہنچتی ہے، نہ وہ سورج نکلتا ہے نہ اپنے دن بدلتے ہیں. بالکل خوبصورت ترین صورتحال جو ہے وہ اتنی گھمبیر ہو چکی ہے کہ ہمارا دھیان جو ہے وہ ادب سے ہٹ کے اور چیزوں کی طرف ہو گیا. حالانکہ آپ اس بات کو جانتے ہیں، اور آپ سے بہتر کون جانتا ہے، کیونکہ آپ نے بھی ادب تخلیق کیا، تخلیق کار کی حیثیت سے آپ کا ایک مقام ہے، کہ ادب جو ہے وہ اپنے دامن میں تمام شعبۂ زندگی کو لیے ہوئے ہے. تاریخ کا تعلق ادب سے ہے، ثقافت کا تعلق ادب سے ہے، ہمارے کلچر کا تعلق ادب سے ہے، ہمارے سماج کا تعلق ادب سے ہے، اقتصادیات کا تعلق ادب سے ہے، سیاسیات کا تعلق ادب، گویا تمام شعبۂ زندگی ہیں جو ہیں ان پہ ادب محیط ہے، اور ان کو کسی نہ کسی سطح پہ مؤثر کر رہا، اثر انداز ان پہ ہو رہا ہے، اور ان کے لیے ایک مؤثر طاقت کی حیثیت رکھتا ہے. لیکن اس کے باوجود ہمارا ذہن جو ہے وہ مؤدب نہیں ہو سکا. ادب کو جاننے کے باوجود اور ادب کو سمجھنے کے باوجود ہم خود کو با ادب نہیں بنا سکے. آج بھی کیا اس کو آپ مذہب کے ساتھ جوڑیں گے کہ مذہب کا اور ادب کا کیا تعلق ہے؟ اور اگر جی مذہب کا کردار اس کے ساتھ جوڑ دیا جائے جی ادب کے ساتھ، تو کیا سوسائٹی میں کوئی تھوڑا بہت آپ اسے تبدیل ہوتا دیکھ سکیں گے؟ جی بہت اچھی بات کہی آپ نے. مذہب کو اس طرح سے تو ادب سے نہیں جوڑا جا سکتا جس طرح سے ایک شرعی معاملات ہوتے ہیں مذہب کے. یہاں اگر آپ ایک منٹ کی اور اجازت دیں تو میں ساتھ یہ بھی کہوں گا ضرور ضرور کہ اللہ نے جی قرآن کو بھی چیلنج ادب کے ذریعے دیا تھا. قرآن کا بالکل اس زمانے میں آپ کو پتہ ہی ہے کہ جو عرب کے شعراء تھے وہ پوری دنیا کو کہتے تھے کہ یہ گونگے ہیں، بالکل، یہ انہیں بولنے نہیں آتا، اجمی نہیں آتا، کہنا نہیں آتا، اجمی ہیں. جی ہاں بالکل. تو ایک سب سے چھوٹی سورت قرآن کی سورہ کوثر، جی ہاں، اس رواج یہ تھا کہ جو سب سے اچھا لکھنے والا ہوتا تھا اس کا کلام خانہ کعبہ کے دروازے پہ لٹکا دیا جاتا تھا. بالکل بالکل. تو یہ چیلنج ہوا کہ اس سے ایسی ایک صورت لے آؤ.
سبا ملکات جو ہیں وہ مشہور وہ شعراء کے ہاں جی قصائد تھے، اس کا کوئی مقابلہ نہیں ہو سکا. ایگزیکٹلی. اور تمام شعراء نے کہہ دیا کہ یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہے. تو وہاں بھی وہ ادب کا ہی تعلق تھا، وہاں بھی لکھنے کا ہی تعلق تھا. یہ آپ نے بالکل میری دکھتی رگ پہ ہاتھ رکھا ہے. حقیقت یہ ہے کہ ادب کا جو سرچشمہ ہے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات سے بے شک وہ بے شک پھوٹتا ہے. بے شک. آپ امی تھے اور پہلی جب وحی آپ پہ نازل ہوئی تو آپ نے فرمایا ما انا بقارئ، میں تو پڑھنا نہیں جانتا. اور اس کے بعد حضرت جبرائیل نے سینے کے ساتھ لگا کے بھیجا اور پھر اس کے بعد کلام کیا تو آپ ایک کلمہ کہنے کے لائق ہوئے. آپ کی احادیث پہ غور فرما لیں، ادب کا ماسٹر پیس. آپ دیکھیں کہ ایک چھوٹی سی دعا آپ نے سکھائی اور اس میں جو ایک لیریکل اسپیکٹ ہم اپنی شاعری میں تلاش کرتے ہیں، نغمگی، وہ نغمگی آپ کو ملے گی. کلمتان خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان حبیبتان الی الرحمن سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. آپ اس میں دیکھیں جو قافیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں استعمال فرمائے، اس میں کتنی بلاغت اور فصاحت موجود ہے، اور کس طرح سے یوں محسوس ہوتا ہے کہ پورا جو ایک لسانی سلسلہ عربی کا ہے اس پہ آپ کو عبور حاصل تھا، حالانکہ آپ امی تھے. اپنا دستخط کرنے بھی کبھی جو تھا. میں تھوڑی سی اور عرض کرنی چاہوں گا. یہ امی کا لفظ جو ہے نا، یہ ان پہ پورا نہیں اترتا. وہ اس لیے انہوں نے کسی اسکول، کالج، مدرسے، استاد کے پاس نہیں گئے کہ اگر وہ چلے جاتے تو کل کو کسی نہ کسی نے یہ کہہ دینا تھا کہ یہ کلام میرا ہے اور میں نے پڑھایا انہیں، جبکہ انہیں پڑھانے والا خود اللہ تھا. اب حضرت آدم کو مختلف چیزوں کے نام کس نے سکھائے تھے؟ بالکل خود اللہ نے. تو کیا ہم کہہ سکتے ہیں کہ حضرت آدم بھی ان پڑھ نہیں تھے؟ لیکن یہاں اس کے پیچھے فلسفہ یہی ہے کہ اگر وہ کسی طور کسی اسکول سے کسی استاد سے پڑھے ہوتے تو کسی نے یہ کلیم کر لینا تھا کہ یہ تو میرا کلام ہے. بالکل، بہت اچھی بات. اصل میں آپ کا استاد جو تھا وہ خود خدا تعالیٰ تھا. یہ حقیقت ہے، اور یہی بات ہے کہ اللہ نے وحی کے ذریعے آپ کے سینے کو نور سے بھر دیا، اور وہ خدا کا کلام تھا جو آپ کی زبان پہ جاری ہوا. تو اللہ خود استاد تھا. اسی لیے ہم اس شاعر کو بھی تلمیذ الرحمن کہتے ہیں جس کا سلسلہ جو ہے وہ غیب سے جا ملتا ہے. آج کے دور میں غالب جیسا شاعر جب یہ کہتا ہے نا کہ آتے ہیں غیب سے یہ مضامین خیال میں، غالب سریر خامہ نوائے سروش ہے کہ مجھے تو غیب سے مجھے خیالات جو ہیں وہ ودیعت کیے جاتے ہیں، اور میرے قلم کی جو چیخ ہے یہ فرشتوں کی آواز ہے، نوائے سروش. اب غالب جیسا شاعر جو ہے اس نے بھی وہ اثر جو ہے وہ قبول کیا. اور حقیقت یہ ہے کہ جو روحانیت جس کا آپ نے ذکر فرمایا، یہ بنیاد ہے ہمارے ادب کی، اور یہی وہ چیز ہے جو ادب میں اثر پیدا کرتی ہے. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. تخیل کہاں سے آتا ہے، خیال کہاں سے آتا ہے؟ غیب سے. اور اس کا ادراک غالب کو تھا، اور غالب نے تو جگہ جگہ یعنی اپنی اس وابستگی کا ذکر کیا ہے جو مذہب کے ساتھ اسے تھی. وہ بادشاہ جو ہے وہ حج کے لیے جانے لگا تو اس موقع پہ غالب نے کہا کہ گر اس سفر میں مجھے ساتھ لے چلیں، غالب گر اس سفر میں مجھے ساتھ لے چلیں، حج کا ثواب نظر کروں گا حضور کی. جو ثواب مجھے حج کا ملے گا میں آپ کی نظر کر دوں گا، لیکن ایک دفعہ لے کے تو جائیں مجھے اس آستانے پہ. تو غالب، اب غالب کے بارے میں آپ دیکھیں کہ بڑی باتیں مشہور ہیں جی. وہ شراب میں دھت رہتے تھے اور اس کے علاوہ کوئی کام نہیں تھا. لیکن جو صاحب یہ قوم تو علامہ اقبال کو نہیں بخشی بالکل. مطلب یہ اصل میں تماشا دیکھنے والی قوم ہے جو بالکل جس کو
بہت اولیاء نے جی ہاں کہا کہ ان کی پہنچ بہت آگے تک ہے بالکل اور یہ ہم سے بہت آگے ہیں، ایسی تسلیم بات کیا کہ یہ جی اللہ کے بہت مقبول بندے ہیں۔ اب اس کے بغیر کس طرح سے ایک آدمی یہ شعر کہہ سکتا ہے کہ گنبد آبگینہ رنگ تیرے محیط میں حباب، لوح بھی تو قلم بھی تو تیرا وجود الکتاب، گنبد آبگینہ رنگ تیرے محیط میں حباب۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح میں اس سے شاندار اظہار جو ہے وہ میں نے نہیں دیکھا۔ اور دوسرا عبدالقیوم خالد صاحب، میں وہاں دخل دیکھ رہا ہوں آپ کی، نہیں فرمائیں، بالکل آپ کی، میں خود بھی انجوائے کر رہا ہوں جی کہ وہ شعر جی ہاں صرف کو بہت بڑا اللہ کا بندہ لکھ سکتا تھا کہ جس پہ انہوں نے اللہ کو مخاطب کر کے کہا کہ قیامت کے دن میرا حساب نہ لینا، ہاں اگر لینا ہی ہے تو حضور کے سامنے نہ لینا، اس سے بڑا کو عاشق رسول پیدا کر کے دکھائیں۔ بالکل صحیح بات ہے، تاکہ وہ شرمندگی سے میں بچ جاؤں۔ وہ یعنی یہ احساس اور ادراک اس زندگی میں ایک انسان کو ہو رہا ہے، ٹھیک ہے نا؟ اور حضور کا ان کی پہچان کہاں تک تھی؟ جی بالکل صحیح بات، یہ چیز ہے۔ اب آپ کے جو آپ نے پہلے سوال فرمایا نا، اس کا جواب آپ نے بلکہ خود ہی فراہم کر دیا کہ ہم جب اس اپنے رستے سے ہٹ گئے ہیں تو پھر ادب کی کوئی بھی بات، ادب کا کوئی بھی نقطہ ہم پہ اثر انداز نہیں ہوتا۔ ہم خرافات میں کھوئے ہوئی قوم ہیں اور لغویات جو ہیں ان سے ہماری دلچسپی جو ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے۔ ادب جو ہے وہ تو ایک خالصتاً انر سیلف جو ہے نا آپ کا، اس کی تہذیب کرنے والی چیز ہے، تہذیب نفس جس کو ہم کہتے ہیں نا، وہ ریفائن کرتا ہے آپ کے وجود کو۔ ایک شعر آپ مصرع جو ہے آپ کے دھیان میں آ جائے، سارا دن آپ اس کے حصار سے باہر نہیں نکلتے۔ ٹھیک بات، بالکل ٹھیک۔ اگر اس کا اثر قبول کرنے کے اہل ہیں آپ، تو بٹالوی صاحب سب سے بنیادی بات یہ ہے کہ وہ اہلیت ہماری قوم جو ہے وہ کھو چکی ہے، جو کسی تخلیق کو سمجھنے کا ذوق پیدا کرتی ہے، سلیقہ پیدا کرتی ہے، ہنر پیدا کرتی ہے۔ جب ہم اس ٹرانس سے باہر ہو گئے ہیں تو پھر کوئی بھی شعر ہو، ہمارے آج کا شاعر بھی جو ہے بڑے بڑے کمال کے شعر کہہ رہا ہے، بڑی بڑی باتیں جو ہیں اس میں بلاغت کی۔ پتہ ہے کہ یوٹیوب میں ٹائم کم ہوتا ہے، ایک سوال کر کے تو ہم پروگرام ختم کر رہے ہیں، اس سوال کا جواب ہم اگلے پروگرام میں آپ سے لیں گے کہ یہ قوم زوال کی اس حد تک کیسے پہنچی کہ 70% مجرم یا ملزم ضمانتوں پہ وہ آپ کے وزراء ہیں، وزیر اعظم ہیں، 2 وزیر اعلیٰ ہیں۔ ایسے ہی تو کیا یہ ادب سے دوری کے باعث تو نہیں ہے؟ بالکل، یہ اور اس میں یہ بہت اہم سوال ہے اور آج کی آواز ہے یہ۔ حضور کی ایک حدیث ہے، الناس علی دین ملوکہم، کہ لوگ جو ہیں وہ تو اب تمہارے حکمرانوں کے دین پر ہوتے ہیں، تو جیسے حکمران ہوں گے ویسے اس کا جواب بہت تفصیل طلب ہے کہ وہ اس پہ ہم انشاءاللہ اس کو۔ ابھی ہم آپ سے اجازت چاہیں گے، اگرچہ جی نہیں چاہ رہا کہ آپ کی اتنی دل خوش کن خالی نہیں، دماغ کو روشن کرنے والی باتیں سننے کے بعد بھی ہم اس کو پروگرام کو بند کر دیں، لیکن مجبوری ہے۔ بہت شکریہ ناظرین، آپ کا بھی اور عبدالقیوم خالد صاحب کا بھی۔ اللہ حافظ۔